ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، کیونکہ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے۔ یہ مرتا نہیں ہے، بلکہ گھوم پھر کر کے ایک دن آپ ہی کے پاس چلا آئے گا، کیونکہ اسے اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، کیا سمجھا آپ نے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دھوکہ دیا تو ایک نہ ایک دن کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور آ کر کے دھوکہ دے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اور دوسری بات جو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو بدترین چور کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ حضور ضرور بتائیں، وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نماز چرانے والے ہیں، وہ نماز چرانے والے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ حضور نماز میں کیسے چوری ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رکوع اور سجدہ کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ رکوع میں گیا، صحیح سے ابھی کھڑا بھی نہیں ہوا، پھر سے وہ سجدے میں چلا گیا، ایسے ہی ایک سجدے کر کے اٹھا اور پوری طرح سے اٹھا بھی نہیں، دوسرے سجدے میں چلا گیا، تو اس کو نماز میں چوری کہا گیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ سب سے بدترین چور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے بدترین چور ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، اگر نمازیں پوری ہوں گی تو حساب آسان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اگر نمازیں پوری ہوں گی تو حساب آسان ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، قیامت کے دن اگر کسی کا حساب آسان ہو جائے، اس سے بڑھ کر کے نعمت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا خوش نصیب بندہ کون ہو سکتا ہے؟ قیامت کے دن اس بندے کا حساب آسان کر دیا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نمازیں کچھ کم ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے فرشتوں اس کے نوافل دیکھو، اگر اس کے نوافل ہیں تو ان نمازوں کو پورا کر دو، یعنی جو ان کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں نوافل کے بدلے میں اس کو پورا کر دو۔ اس لیے کبھی بھی کسی حال میں نوافل نماز کو بھی نہ چھوڑیں، نوافل بھی ادا کرتے رہیں، کیونکہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ بندہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق اگر مل جائے، کسی بھی بندے کو اگر 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے تو اس سے یہ اس سے بہتر ہے، یعنی کہ یہ دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہے۔ اگر 2 رکعت نماز پڑھنے کی بندے کو توفیق مل جاتی ہے تو یہ دنیا اور اس کے تمام انعام سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا۔ یہ نماز کوئی عام عبادت نہیں ہے، بلکہ عمر جیسے صحابی، خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کانپنے لگتا اور دانت آپ کے بجنے لگتے۔ دانت کیا ہوتے؟ دانت بجنے لگتے، جب انسان بہت زیادہ بھاری بھرکم چیز یا بہت زیادہ ذمہ داری والی چیز کو کرنے جا رہا، اس ٹائم اس کی جیسی کیفیت ہوا کرتی ہے، ایسے ان کی کیفیت ہو جایا کرتی ہے۔ آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ امانت کی ادائیگی اور فرض پورا کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، یعنی کہ ایک امانت ہے، اس کی ادائیگی کو اور فرض کی ادائیگی کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، پتہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ یہ جو نماز ہے سب سے اہم عبادت ہے، کبھی بھی اس سے منہ نہ موڑے۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ کہنے کے بعد کہنا ٹھیک نہیں لگتا ہے، مگر اصلاح کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے دشمن سے بھی زیادہ
دوست خطرناک ہے، ہمارے دشمن سے بھی زیادہ دوست خطرناک ہے جو ہر وقت ہمارے جذبات سے کھیل